خطیب آل محمد ڈاکٹر علامہ سید ماجد رضا صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری تو آواز بلند کر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلوات محمد اور بجانب عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں کڑے سے کڑے حالات میں ذکر حسین کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ موسم کون سا ہے، ہمارے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ذکر کون سا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کون سا ہے، اور موسم بنانے والا بھی اللہ ہے اور ذکر بنانے والا بھی اللہ ہے۔
موسم بھی اللہ نے بنائے ہیں اور یہ ذکر بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے اس ذکر کے قائم رکھنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، اذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کا کتنا ذکر کیا، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کا کتنا ذکر کیا۔ تو آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ جو امام بھی اس دنیا میں آیا، جب بھی اس دنیا میں آیا، آنے کے پہلے ہی دن جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے امام، تو ہر کسی مادر گرامی نے، ہر مادر امام نے یہی بتایا کہ جس وقت امام کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے اور امام اس دنیا میں ظہور فرمانے لگتا ہے تو حجرہ جو ہے وہ نور بن جاتا ہے، حجرے میں نور ہی نور ہوتا ہے، اور نور اتنا ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جیسے ہی نور چھٹتا ہے، نور کم ہوتا ہے، تو خود امام کی ماں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے امام کو سجدے میں دیکھا، میں نے آنے والے امام کو سجدے میں دیکھا۔ یعنی جب بھی کوئی امام دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی سجدہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں آنے کے پہلے لمحے سے، جملہ سنیے گا، امام کو ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے پہلے لمحے سے ہی ذکر خدا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اللہ کا سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے امام کہ وہ آتے ہی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اور جس وقت اللہ کا سجدہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پوری زندگی کبھی اللہ کا ذکر اس کی زبان سے رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب، جملہ لیجئے گا، اس لیے کہ جب امام سر سے لے کر پاؤں تک، ایک تو ہم ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا وجود ہے، لیکن امام کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، امام مجسم ذکر ہوتا ہے، امام سر سے لے کر پاؤں تک ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، یعنی چلتے پھرتے ذکر کو امام کہا جاتا ہے، چلتے پھرتے ذکر کو امام کہا جاتا ہے۔ تو امام چل رہا ہو تو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اگر بیٹھ جائے پھر بھی ذکر رکتا نہیں ہے، اگر کھاتا ہے پھر بھی ذکر خدا رکتا نہیں ہے۔ یعنی میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ میرا امام، میرے 10ویں امام خود تشریف فرما ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، اور یہی روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے بھی مشہور ہے کہ امام تشریف فرما تھے اور تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، اور تسبیح امام میں ایسے پکڑی ہوئی تھی اور باتیں کر رہے تھے اور تسبیح ہل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا آپ تو باتیں کر رہے ہیں پھر یہ تسبیح کیوں ہلا رہے ہیں؟ کہا باتیں میں کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کی تسبیح ذکر خدا کر رہی ہے، میرے ہاتھ کی تسبیح خود بخود چل رہی ہے اور تسبیح خدا کر رہی ہے۔ یعنی امام کا ہر عضو بدن اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر اور زندگی کے آخری لمحے تک ذکر خدا چھوڑتا نہیں ہے، اس کی زبان پر ذکر خدا رہتا ہے، ہر لمحہ ذکر خدا رہتا ہے۔ تو اب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو امام کا ذکر یہ ہے کہ جب تک، توجہ کیجئے گا جملے پہ، کہ جب تک امام اس دنیا میں رہا اس نے ذکر خدا کیا، جب تک امام اس دنیا میں رہا اس نے اپنی پوری زندگی ذکر خدا کیا۔ اب اللہ پر یہ واجب ہے کہ جب تک اللہ رہے تب تک ذکر امام ہوتا رہے۔ اب اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، حسین ابن علی جب تک رہے
اس وقت تک ذکر خدا کرتے رہے. اب حسین تو چلے گئے 61 ہجری میں دنیا سے. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں, ہم بیٹھ کر یا حسین کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے ذریعے سے کبھی کسی عزا خانے میں وعدہ پورا ہو رہا ہے, کبھی کسی عزا خانے میں وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے, یہ اللہ ذکر حسین کروا رہا ہے. تو ہمیں موسموں کی پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں حالات کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ذکر ہوتا چلا جائے, ذکر ہوتا چلا جائے. تو مجسم ذکر ہے امام چلتا پھرتا ذکر ہوتا ہے. اور یہ ذکر جس کا ذاکر خود اللہ ہے, جس کا ذاکر خود اللہ ہے. سب سے پہلا ذاکر ذکر حسین خود اللہ ہے. سب سے پہلا ذاکر ذکر حسین خود اللہ ہے. تو جس کام کی ابتدا اللہ نے کی ہو, اس کام کی, جس کام جملہ لیجیے گا, جس کام کی ابتدا اللہ نے کی ہو, تو کسی شیطان صفت کی کیا مجال ہے کہ اس کام کو کہیں روک پائے؟ کسی شیطان صفت کی کیا مجال ہے کہ کہیں اس کام کو روک پائے؟ تو اللہ اس ذکر کا کرنے والا ہے, اور یہ ذکر اللہ کی حفاظت میں چل رہا ہے, اللہ کی نگرانی میں چل رہا ہے, اللہ کی نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کا کان سن رہا ہوتا. ہماری زبان ذکر کر رہی ہے اور اللہ کے کان ذکر سن رہے ہیں. میں غور فرمایا, اللہ کے کان ذکر سن رہے ہیں. اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا کان ہے کون؟ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہی اللہ کا کان بھی ہے, وہی اللہ کا پہلو بھی ہے, وہی اللہ کی زبان بھی ہے. اب یہ ہے ذکر جسے اللہ ذکر کہہ رہا ہے. اور اب اللہ نے ایک اشارہ کیا, توجہ, اللہ نے ایک اشارہ کیا اور ایک منظر بیان کیا. اور منظر اس وقت کا ہے کہ جب قیامت آئی. ابھی قیامت آئی نہیں ہے, قیامت آنے والی ہے. قیامت آئی تو قرآن میں جو ابھی پیش نہیں آیا ہے, قرآن میں وہ بھی لکھا ہوا ہے. یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے قرآن جانتا ہے. یعنی علم غیب قرآن کے پاس ہے. بولے ہے یا نہیں؟ علم غیب قرآن کے پاس ہے. قرآن علم غیب جانتا ہے. تو اب ہمیں دنیا سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ قرآن علم غیب جانتا ہے, قرآن کے پاس علم غیب ہے, قرآن ہے ورثہ اور امام ہے وارث. خدا کے لیے سمجھے اس جملے کو سلامت رہیں. قرآن ہے ورثہ اور امام ہے وارث. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ورثہ تو علم غیب رکھتا ہو اور وارث علم غیب نہ رکھتا ہو؟ ورثہ تو علم غیب رکھتا ہو لیکن وارث علم غیب نہ رکھتا ہو, تو وارث بھی ورثے کی طرح علم غیب رکھتا ہے. تو آئمہ نے بھی بہت سی غیب کی خبریں دی ہیں جہاں قرآن نے خبریں دی ہیں. تو قرآن علم غیب کی یہ خبر دے رہا ہے, ایک منظر بیان کر رہا ہے. اور منظر ہے محشر کا, منظر ہے قیامت کا. جب سب جتنے بھی انسان ہیں آدم سے لے کے قیامت تک سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں گے. ارب ہاں انسان جمع ہوں گے, سوائے سروں کے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اور اس وقت اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ اس دن, یوم, اس دن یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا. قیامت کے دن ایک ظالم نظر آئے گا اور وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا, اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا. یہ ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا پچھتاوے کی نشانی ہے. وہ کسی بات پر پچھتا رہا ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا. یوم
यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़िज़्तु मअ रसूलि सबीला। वो अपने हाथों को दांतों से काट काट कर कह रहा होगा, सुनने वाले हैं ना, तवज्जो है, वो अपने हाथों को दांतों से काट काट कर कह रहा होगा, ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। इधर सलामत रहे। ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। और दूसरा पछतावा, पहला पछतावा ये कि ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता, और दूसरा पछतावा क्या है, और ऐ काश मैंने फलाने को अपना दोस्त न बनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। ऐ काश मैंने फलाने को अपना दोस्त न बनाया होता। अल्लाह ने उस फलाने का नाम नहीं लिया, फलाने को अपना दोस्त न बनाया होता। अब फलाने की जगह कोई नाम भी रख लो। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे हैं आप? देखिए, अगर अल्लाह यहाँ नाम ले देता तो इसका मतलब है कि बस वही ऐसा था कि जिसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, अल्लाह ने सिफत बयान की कि अब इस बद सिफती पर जो भी पूरा उतरता चला जाए, खबरदार ऐसे को अपना दोस्त न बनाना। अब वो बद सिफती क्या है? अब वो बद सिफती क्या है? पहला पछतावा ये है कि ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। दूसरा पछतावा, ऐ काश मैंने फलाने को अपना दोस्त न बनाया होता। तो ऐसा उस फलाने ने किया क्या कि जिसकी दोस्ती पर ये पछता रहा है? अब हमें तलाश करना है कि उस फलाने दोस्त ने, जिसका नाम अल्लाह ने नहीं लिया, उसने किया क्या है कि जिसकी दोस्ती पर ये जालिम पछता रहा है। तो अब कुरान से पूछा कि ऐ कुरान ये बता कि इसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी दोस्ती पर ये जालिम पछता रहा है कि ऐ काश मैंने फलाने को अपना दोस्त न बनाया होता। ये तो जवाब आपकी इजाजत है। हमने कुरान से पूछा, दोबारा सवाल कर रहा हूं, हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान ये बता दे कि इस फलाने ने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी दोस्ती पर ये जालिम पछता पछता कर कह रहा है, काश मैंने इसे अपना दोस्त न बनाया होता। तो कुरान ने कहा इस फलाने ने काम ये किया है कि लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, इसने मुझे जिक्र से भटका दिया था, इसने मुझे जिक्र से रोक दिया था, इसने मुझे जिक्र से भटका दिया था। ये जिक्र कौन सा जिक्र है? ये जिक्र किसका जिक्र है? किससे पूछे ये जिक्र किसका जिक्र है? अब मुझे बताइए कहां से लाएं वो जबान कि जो जिक्र की तफसीर करे, जिक्र की तशरीह करे। जब पैगंबर से पूछा गया कि जिक्र कौन सा है, असल में जिक्र कहते किसको हैं, तो मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। पैगंबर से पूछा गया वो जिक्र कौन सा है कि जिस जिक्र से इस फलाने ने तमाम लोगों को भटका दिया था। एक बार पैगंबर ने कहा सय्यिदु मजालिसकुम में जिक्र अली इब्न अबी तालिब। ज़य्यिनु मजालिसकुम में जिक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजालिस को जीनत दो जिक्र अली से, जिक्र अली से अपनी मजालिस को जीनत दो। इसका मतलब है जिक्र का मतलब है जिक्र अली। कुरान में जिस जिक्र को जिक्र कहा गया है उस जिक्र का मतलब है जिक्र अली। यानी अब जुमला ले जाइए, यानी कुरान ये मंजर बयान करके ये पैगाम दे रहा है, कयामत तक इंसानों को ये पैगाम दे रहा है, खबरदार ऐसे की दोस्ती इख्तियार न करना जो जिक्र अली से रोक रहा हो। ऐसे की दोस्ती इख्तियार न करना जो जिक्र अली से रोक रहा हो। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, जबकि जिक्र मेरे पास आ चुका था, जबकि जिक्र को मैं देख रहा था। यानी अली मुजस्सम जिक्र है, तो जो जिक्र से भटका दे उससे दूर रहो। जो कहे कि जिक्र अली में न जाओ उसको दोस्त न बनाओ, नहीं तो कयामत में पछताना पड़ेगा, कयामत में पछताना पड़ेगा।
اب ہم نے قرآن سے پوچھا، توجہ، کہ اے قرآن یہ بتا، جو ذکر علی سے بھٹکا دیتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ سلامت رہے آپ۔ جو ذکر علی سے بھٹکا دیتا ہے وہ اصل میں ہوتا کون ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ میں صرف آیت پڑھوں گا اور آپ آیت سے ہی پہنچ جائیے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ جو ذکر علی سے بھٹکا دیتا ہے، جو ذکر علی سے روک دیتا ہے، توجہ میری جانب، جو ذکر علی سے روک دیتا ہے وہ اصل میں ہوتا کون ہے؟ یا وہ انسان ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے؟ ہوتا کون ہے کہ جسے جو ذکر علی سے کسی کو روک دے وہ ہوتا کون ہے؟ سنیے گا ایک بات، جیسے ہی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ جو ذکر علی سے روک دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے، قرآن نے کہا اگلی آیت پڑھو تو معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اگلی آیت پڑھی تو اگلی آیت میں کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے جو ذکر علی سے روک دے، جو علی کے ذکر کو روکے وہ شیطان ہوتا، اور جو علی کے ذکر سے بھٹکا دے وہ شیطان ہوتا۔ اللہ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا تھا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ۔ آئے سنیے اللہ نے کہا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جب ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، اس نے ہمارے امر کا انکار کیا، اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا۔ اب سنیے گا، اب اللہ کہہ رہا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ بات سمجھنے والا قرآن کی آیت ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ دائیں طرف حضرات بیٹھے یہ بھی میرا ساتھ دیتے جائیں کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، کیا تم اس کو یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی بناؤ گے مجھے چھوڑ کے؟ تم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو ولی بنانا چاہتے ہو اور اس کی اولاد کو ولی بنانا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے، دیکھیے قرآن کوئی آیت بغیر مقصد کے نہیں رکھتا، قرآن کوئی آیت بغیر مقصد کے نہیں رکھتا۔ مثلا ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، قرآن نے کہا وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ہمیں ستارے کے اترنے کی قسم، ہمیں ستارے کے اترنے کی قسم، کیا قسم؟ ستارے کے اترنے کی قسم، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ اب اللہ کو یہ آیت رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اللہ نے رکھی کیوں کہ ہمیں ستارے کے اترنے کی قسم کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا؟ ایسی خامخواہی آیت تھوڑی رکھتی ہے، توجہ ہے میری جانب، زیادہ طویل خطاب نہیں ہے، ایسی بات ہے موسم بڑا تنگ رہا ہے اور آپ کو دیگر علاقوں میں بھی جانا ہے تو میں زیادہ طویل خطاب نہیں کروں گا، لیکن جتنا بھی خطاب ہے میری طرف متوجہ رہیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اپنی تمام تکان کو دور کر کے میری طرف دیکھیں، توجہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب یعنی تمہارا نبی دیوانہ نہیں ہوا۔ اللہ خامخواہی کوئی آیت نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے پیغمبر کو دیوانہ کہا تھا، اس کا مطلب ہے پیغمبر کو کسی نے دیوانہ کہا تھا، تبھی یہ آیت اتارنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ تو کس نے کہا اور کیوں کہا؟ اب دو سوال پیدا ہو گئے، کس نے کہا اور کیوں کہا؟
کہ اللہ کو یہ آیت ڈالنی پڑی کہ معاذ اللہ صاحب کو بما غوا، تمہارا صاحب یعنی تمہارا نبی دیوانہ نہیں ہوا۔ اب ہم نے جب کتابوں کو کھنگالا تو ہمیں ایک موقع نظر آیا کہ ایک بار اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحب کو بما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر لی کہ اللہ نے کہا ہم اسے کعبہ قوسین تک لے گئے اور ہم نے ایک رات میں اسے پوری دنیا دکھائی اور واپس لے آئے۔ اب جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو اصحاب نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیا دیکھا، کس کس کو دیکھا؟ تو پیغمبر نے سفر معراج بیان کیا۔ پیغمبر نے کہا یہاں سے رات و رات چلا اور پوری کائنات کو دیکھا اور کعبہ قوسین تک گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا۔ پیغمبر نے کہا میں نے جنتوں کو بھی دیکھا، میں نے سدرہ کو بھی دیکھا، میں نے طوبہ کو بھی دیکھا، میں نے محلات جنت کو بھی دیکھا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے زمینوں کے سارے خطوں کی سیر کی، مجھے سارے سیارے دکھائے گئے، مجھے سارے ثوابت دکھائے گئے، مجھے سارے ستارے دکھائے گئے، میں سارے انبیاء سے ملا، انبیاء کی جماعت کی امامت کروائی، سارے فرشتے مجھ سے آگے ملے، سارے فرشتوں نے مجھے سلام کیا۔ اب جب پیغمبر یہ بتا رہے تھے تو بتاتے بتاتے پیغمبر نے کہا توجہ، بتاتے بتاتے پیغمبر نے کہا کہ ایک بات اور ہے کہ میں جہاں پہنچا مجھے علی نظر آیا، میں جہاں گیا مجھے علی نظر آیا۔ میں نے آسمانوں پر بھی علی کو دیکھا، میں نے سدرہ پر بھی علی کو دیکھا، میں نے شاخ طوبہ پر بھی علی کو دیکھا، میں نے جنتوں میں بھی علی کو دیکھا، میں نے فرشتوں کے پروں پہ نام علی کو لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے دروازے پہ نام علی لکھا ہوا دیکھا، ستارے علی علی گنگنا رہے تھے، چاند کے رخسار پر علی لکھا ہوا تھا، چاند کے رخسار پر علی لکھا ہوا تھا۔ میں نے زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک ہر جگہ علی کو دیکھا، ہر جگہ علی سے ملاقات ہوئی۔ جنت کے دروازے پر میں نے دستک دی تو آواز آ رہی تھی یا علیو یا علیو یا علی۔ اب پیغمبر ادھر علی علی کر رہے تھے کہ میں نے ہر جگہ علی کو دیکھا، تو کوئی دو منافق تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو یہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ کوئی دو منافق آپس میں کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو یہ علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ اللہ کو اپنے محبوب پر دیوانگی کا الزام برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پر دیوانگی کا الزام، فوراً کہا جبرائیل جلدی سے نیچے جاؤ اور میرے محبوب پر یہ آیت نازل کرو والنجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحب وما غوا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا بلکہ جو کہہ رہا ہے ہماری مرضی سے کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ہماری مرضی سے کہہ رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کہہ رہا ہے ہماری مرضی سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کسی بھی آیت کو بغیر مقصد کے نہیں رکھتا، کسی بھی آیت کو بغیر مقصد کے نہیں رکھتا، کسی نہ کسی آیت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جو ذکر علی سے روک دے وہ سب سے بڑا شیطان ہے اور وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ اب آیت آگے بڑھی، اب آیت آگے بڑھی، آیت میں کہا اب منظر بدلا، پہلے تو وہ ظالم نظر آ رہا تھا، سب اس ظالم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ پچھتا پچھتا کے کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا،
اور اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر علی سے روک دیا تھا، اور یہ شیطان ہے جو ذکر علی سے روکتا ہے، وہ شیطان ہے۔ توجہ فرمائیے۔ تو میرے عزیزوں، ایک بار منظر پلٹا، منظر پلٹا۔ اب اللہ نے کہا وقال الرسول، ایسے میں رسول کہیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو سب ظالم کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد عرش کے دائیں طرف سے رسول بولیں گے۔ اب سب کی نگاہ رسول کی طرف جائے گی کہ رسول کچھ بول رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ؟ سلامت رہے۔ اب سب رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت رسول کہیں گے یا رب، اے پالنے والے۔ اب رسول کی آواز ہے، میدان محشر ہم سب بھی ہوں گے، ہم سب بھی ہوں گے۔ اب رسول کی آواز ہے، جب رسول کی آواز آئے یا رب، اے پالنے والے، سب رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور رسول اتنی بلندی پر ہوں گے کہ سب کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ پیغمبر اتنی بلندی پر ہوں گے کہ سب کو دکھائی دے رہے ہوں گے، سب کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس وقت رسول کہیں گے یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بس ختم کر رہا ہوں بات۔ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم، یعنی پیغمبر اپنی امت کی دہائی دیں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے، پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو بالکل صحیح کہتا ہے، قرآن تو سچا ہے، لیکن ذرا سا آیت پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اجازت سے؟ دیکھیے، ہر سال جب حج ہوتا ہے تو جتنے حاجی ہوتے ہیں اتنا ہی قرآن چھپتا ہے۔ اگر 20 لاکھ حاجی ہیں تو 20 لاکھ قرآن چھپے گا۔ ہر سال قرآن چھپ رہا ہے۔ ہر سال قرآن چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مدرسے نئے نئے بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حفظ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے۔ جب کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اسے قرآن کی ہوا دی جا رہی ہے۔ جب کوئی سفر میں جا رہا ہے تو قرآن کے سائے میں جا رہا ہے۔ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سینوں میں بسا ہوا ہے، گھڑے گھڑے قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھڑے گھڑے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حج پر قرآن چھپ رہا ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ تو قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے کہاں قرآن کو چھوڑا؟ سوال پیدا ہو رہا، ہم نے کہاں قرآن کو چھوڑا؟ امت نے کہاں قرآن کو چھوڑا؟ میں نے پھر کہا، پھر دوہرا دیتا ہوں، جب کوئی سفر پر جا رہا ہے قرآن کے سائے سے جا رہا ہے، جب بیٹی رخصت ہو رہی ہے قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے، جب جہیز جا رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن جا رہا ہے۔ حافظان قرآن کی تعداد بڑھ رہی ہے، مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہر سال 25 لاکھ قرآن صرف مکے میں چھپ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن الگ چھپتا ہے۔ ہر سال قرآن کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو چھوڑا نہیں۔ پھر رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کس قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، رسول کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ رسول نے اشارہ کر دیا کہ میں کس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ الفاظ پر غور کیجئے گا۔ قرآن نے کہا کہ قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن، ھذا القرآن۔ پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے ھذا قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر محشر کا ھذا سمجھنا ہے تو پھر قدیر کا ھذا سمجھو، من کنت مولاہ فھذا۔
اگر محشر کا حاضہ سمجھنا ہے تو پھر غدیر کا حاضہ سمجھو. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حاضہ علی، کوئی اور علی نہیں، یہ والا علی جو میرے کاندھے پہ بلند ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کہہ دوں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو تم کسی کا بھی نام علی رکھ دو اور کہہ دو یہ وہ والا علی ہے. نہیں، پیغمبر نے کہا، ہم نے کاندھے پہ بلند کر کے کہا یہ والا علی، حاضہ علی، حاضہ علی مولا. تو اللہ کا رسول اشارہ کرے گا، جملہ دو ہمارا کی اجازت ہے، اللہ کا رسول اشارہ کرے گا کہ اللہ اے میرے رب، میری قوم نے حاضر قرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی علی کو چھوڑ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے غدیر میں علی پیغمبر کے ہاتھوں پہ بلند تھا، ویسے ہی محشر میں بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ بلند رہے گا. جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، جیسے غدیر میں علی پیغمبر کے ہاتھوں پہ بلند رہے، ویسے ہی میدان محشر میں پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی بلند ہوں گے اور پیغمبر کہیں گے حاضر قرآن. یہ علی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی مجسم قرآن ہے، علی مجسم ذکر ہے، ذکر ہے نا. اگر علی مجسم ذکر نہ ہوتا تو میں آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر کا جو شانہ ہے نا دوش، اس پر مہر نبوت ہے، اس پر مہر نبوت ہے. اور مہر نبوت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. مہر نبوت میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. کیسے ہو گیا کہ جہاں قرآن کی آیت ہو وہاں کسی کے قدم آ جائیں؟ اب سمجھ میں آیا؟ قرآن پر کوئی معمولی کتاب رکھ دی جائے تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن قرآن پر قرآن کو رکھ دیا جائے تو کوئی بے حرمتی، قرآن پر قرآن کو رکھ دیا جائے تو کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی. تو اب نور علی نور، نور علی نور، نور کے اوپر نور، نور کے اوپر نور. تو یہ میدان مکہ کا منظر نہیں ہے، یہ فتح مکہ کا منظر نہیں ہے، یہ نور علی نور کا منظر ہے کہ پیغمبر کے کاندھے پہ علی بلند، پیغمبر کے دوش پہ علی بلند ہوئے تو یہ نور علی نور ہو گئے، نور علی نور ہو گیا. نور کے اوپر نور. نبی کے کاندھے پر امام، رسول کے کاندھے پر ولی، محمد کے کاندھے پر علی، حسن کے کاندھے پر حسین، گلاب کے کاندھے پر گلاب، خوشبو کے کاندھے پر خوشبو، ولی کے کاندھے پر ولی، نبی کے کاندھے پر علی. اتنا حسین منظر کہ جہاں پر سب دیکھ رہے تھے کہ حسن کے کاندھے پر حسن بلند ہے. تو اب یہ نور علی نور، نور علی نور کہ علی کے قدم دوش نبوت، دوش نبوت. تو ایک شاعر نے جیسے ہی یہ دیکھا، حسان بن ثابت، اس نے منظر دیکھا کہ علی پیغمبر کے کاندھے پہ بلند ہو گئے، علی نبی کے کاندھے پہ بلند ہو گئے. اور یہ سب نے لکھا، ہر روایت نے لکھا کہ علی نبی کے کاندھے پر بلند ہوئے. اور کیوں بلند ہوئے؟ کہا بھائی چھوٹے بت تو ہم نے توڑ دیے، اب یہ بڑے 3 بت توڑنے ہیں. یا علی میرے کاندھے پہ بلند ہو جائے. علی کاندھے پہ بلند ہو گئے. جب علی کاندھے پہ بلند ہوئے تو اتنا خوبصورت منظر تھا کہ حسان بن ثابت سے برداشت نہ ہوا. وہ شاعر تھا نا، وہ شاعر سے روکا نہ گیا. انہوں نے فوراً 4 مصرے لکھے اور اسی وقت پیغمبر کو سنا. اور وہ 4 مصرے میں آپ کے حوالے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حسان بن ثابت جھوم جھوم کر کہنے لگے، حسان بن ثابت دربار نبی کا نام گو شاعر. اس نے کہا ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر.
ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے، ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ اب حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے، یہ معمولی قدم نہیں ہے، یہ علی کے قدم ہے، اور علی کے قدم بھی علی، ختم ہو گئی بات، علی کے قدم بھی علی، یعنی جہاں علی جائیں علی علی ہی رہے گا، علی علی ہی رہے گا۔ علی گھر میں ہو تو علی، علی منبر پہ ہو تو علی، علی مصلی پہ ہو تو علی، علی جنگ میں آ جائے تو علی، علی آمن میں ہو تو علی، علی دوش رسول پر ہو تو علی، علی معراج پر ہو تو علی، یعنی جہاں علی ہے وہ علی ہی رہے گا۔ اور نبی کا نواسا حسین، اس کو نام علی سے اتنی محبت کہ اس نے اپنے ہر بچے کا نام علی رکھا، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اتنی محبت۔ ایک طرف نانا کی شبیہ علی اکبر کو لے گیا، اور ایک طرف حسن مجتبیٰ کی شبیہ قاسم کو لے گیا۔ حسین علی اکبر یعنی نانا کی شبیہ کو بھی لائے، اور اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کی شبیہ کو بھی لائے۔ دو شبیہیں ہیں، حسن مجتبیٰ تو خود نانا کی شبیہ تھے، تو آپ سوچیں کہ نانا کی شبیہ دو صورتوں میں موجود ہے، قاسم کی صورت میں بھی شبیہ رسول ہے، اور علی اکبر کی صورت میں بھی شبیہ رسول ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کتنے دنوں سے فرش عزا پر آ رہے ہیں؟ کل 3 شبیں رہ گئی، شب عاشور آنے میں۔ ہاں آئے کہتے جائیے، تھکیے گا نہیں، مجھ سے زیادہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جب ذکر حسین آ جائے تو ساری تھکن بھول جایا کرو۔ 7 محرم آج آ رہی ہے، اور رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ آج حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ آج سے خیمہ گاہ حسینی میں العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، اور 3 دن تک بھوک اور پیاس کا چرچا رہے گا، اور پھر عاشور میں تو قیامت ہو جائے گی کہ جہاں عباس جائیں گے پانی لینے اور ہاتھ کٹا کے واپس آ جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے عزیزوں، عباس پر قیامت تھا، جملہ سنیں گے، عباس پر قیامت تھا قاسم کی لاش کا دیکھنا۔ اجرکم اللہ، عباس پر قیامت گزر گئی قاسم کی لاش کا دیکھنا۔ اب سن لو کہ قاسم رخصت کیسے ہوئے ہیں۔ قاسم کی خیمہ گاہ سے رخصت بھی قیامت تھی، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ بی بی ام فروا قاسم کو دولہا بنانا چاہتی۔ بی بی ام فروا قاسم کا دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں، چاہتی ہیں کہ قاسم کی مہندی سجا لوں اور میں قاسم کو دولہا بنتے ہوئے دیکھ لوں، لیکن بی بی فروا کا ارمان دل ہی دل میں رہ گیا۔ آخر کار جب قاسم اپنی اماں کے پاس آئے تو کہا قاسم پریشان کیوں ہو بیٹا؟ کہا اماں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا اجازت نہیں دے رہے، میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، بار بار چچا حسین مجھے سینے سے لگا کر کہتے ہیں قاسم کیسے جانے دوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں، مجھے بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں آپ سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ایک جملہ سن لینا، قاسم جب یتیم ہوا ہے تو 4 برس کا تھا۔ قاسم جب یتیم ہوا ہے قاسم تو 4 برس کا تھا، اور قیامت یہ ہوئی قاسم پر کہ قاسم نے اپنے باپ کا جنازہ گھر میں واپس آتے ہوئے دیکھا۔ قاسم نے بابا کا جنازہ گھر میں آتے
جاتے ہوئے دیکھا، اور قیامت یہ تھی کہ جنازے پر 70 تیر لگے ہوئے تھے، 70 تیر لگے ہوئے تھے، اور پورا کفن لال ہو چکا تھا۔ خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اولاد والوں کہ اس وقت قاسم پر کیا گزری ہوگی کہ جب قاسم نے دیکھا ہوگا کہ میرے بابا جب گئے تھے تو کفن سفید تھا، اور جب واپس جنازہ آیا ہے تو کفن گلابی ہو چکا ہے، کفن لال ہو چکا ہے، اور جنازے پر 70 تیر پیوست ہیں۔ سب سے پہلے تو زینب نے حسین کا دامن پکڑ کر کہا، بھیا یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھیا حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ عباس بھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بار جنازہ گھر میں آیا، صحن میں جنازہ رکھا گیا، صحن میں جناب امام حسن کا جنازہ صحن میں رکھ دیا گیا۔ بہنوں نے جنازے کو گھیر لیا، بھائیوں نے جنازے کو گھیر لیا۔ حسین بھی آگے بڑھے، عباس بھی آگے بڑھے، زینب بھی آگے بڑھی، ام کلثوم بھی آگے بڑھی، اور قیامت یہ ہوئی کہ بی بی ام فروہ بھی آگے بڑھی۔ سب نے اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچنا شروع کی۔ کیا ختم کر دو؟ تھک گئے کیا؟ آپ کو رونا نہیں آتا کیا؟ آئے حسین نہیں کہہ سکتے؟ بس 2 ہی جملے تو پڑھے رہ گئے میرے عزیزوں۔ سب نے جنازہ حسن سے تیر کھینچنا شروع کیے۔ گھر کے بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو وہ بڑوں کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو بچے بھی اس کام میں آگے آ جاتے ہیں۔ ارے قاسم نے دیکھا کہ گھر کے بڑے جنازے میں سے تیر نکال رہے ہیں تو 4 برس کا قاسم آگے بڑھا۔ اس نے بھی چاہا کہ باپ کے جنازے سے تیر کو باہر نکالے۔ حسین ایک بار آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگا لیا۔ قاسم اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی تمہارا چچا سلامت ہے۔ اے قاسم اپنا سینہ رکھنا میرے سینے پر۔ میں کہوں گا اے شہزادے قاسم، آپ 4 برس کے یتیم ہوئے، آپ 4 برس کے یتیم ہوئے، آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ آئیے کربلا میں ایک 4 برس کی بچی یتیم ہوئی، جسے تماچے بھی مارے گئے، جس کے گوشوارے بھی چھینے گئے، جس کے دامن میں آگ لگی۔ ماتم کرو، ماتم کرو، جس کے دامن میں آگ لگی۔ یہ ہے قاسم، یہ ہے قاسم، اپنے باپ کا جنازہ دیکھ چکا قاسم، اور اب قاسم 14 برس کے ہو گئے، 14 برس کے ہو گئے، اور اب قاسم کی باری ہے کہ جائیں میدان جنگ میں اور اپنے بابا حسن کی قربانی پیش کر دیں، اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کر دیں۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا گیا، ماں نے تعویذ کھولا، تعویذ دکھایا حسین کو، حسین نے تعویذ کو پڑھا، حسین رونے لگے۔ یہ تو میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ لکھا ہوا تھا، اے حسین جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آئے تو قاسم کو میری طرف سے جانے دینا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ حسین نے کہا قاسم بڑی قربانی لے آئے، بڑی سفارش لے آئے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ قاسم میدان کی طرف چلے، حسین نے سوار کرایا، عباس نے سوار کرایا۔ سنیں گے جملہ اولاد والوں سننا، خدا سب بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، خدا یتیمی کی بلا سے محفوظ رکھے۔ حسین نے جاتے جاتے قاسم کے کرتے کا گریبان پھاڑ دیا، قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا۔ زینب نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے کہ اب جو بچہ آیا ہے وہ یتیم ہے، وہ یتیم ہے۔ قاسم گئے میدان کو، آخری جملے تحریر کے، قاسم کے نیزہ لگا، قاسم زمین پر گرا۔ مائیں بہنیں یہ جملہ سنیں، یہ واحد شہید ہے۔ جب گھوڑے سے گرا تو اس نے باپ کو نہیں، چچا کو نہیں، کسی اور کو نہیں، آواز دی اماں میں گر گیا،
अम्मा मैं गिर गया। अब सोचो बीबी फरमा पर क्या गुजरी होगी। जैसे ही अम्मा को आवाज दी, हुसैन ने कहा अब्बास चलो कासिम का लाशा लेने चलते हैं। अब्बास चलो। इधर से अब्बास ने हमला किया, उधर से हुसैन ने हमला किया। दोनों फौजें इधर की उधर गई, उधर की फौजें इधर की फौजें इधर। एक बार कासिम की पसलियां टूटने की आवाज आई, कासिम की हड्डियां टूटने की आवाज आई, कासिम की लाश पामाल हो गई। हुसैन कासिम के लाशे पर पहुंचे, लाश बिखरी हुई थी। हुसैन ने अपनी आबा उतारी, आबा को जमीन पर बिछाया, एक बार टुकड़े जमा करना शुरू किए। हुसैन ने महसूस किया जैसे कोई और भी है जो मेरा साथ दे रहा है। अब जो पीछे मुड़कर देखा अम्मा ज़हरा साथ साथ है। हुसैन मैं तेरी मदद के लिए आ गए। मैं बेटा माँ हाजिर